اشراق کی کم سے کم 2 رکھتے ہیں جی. زیادہ جو ہے وہ صحیح مسلم میں آتا ہے 12 رکعت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. جب کبھی آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ اشراق کے وقت میں 12 رکھتے ہیں ادا. اشراق، چاشت، اوابین، دوحہ، یہ چاروں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کو اوابین بھی کہا گیا صحیح مسلم میں. جب اونٹوں کے بچوں کے پاؤں جلنے لگ پڑے تو توبہ کرنے والوں کی وہ نماز ہے 10-11 بجے کے قریب. دوحہ، اس کو ہم اردو میں چاشت کہتے ہیں، عربی میں تو چین ہی ہوتا. چاشت دوحہ کا ہی ترجمہ ہے. اشراق سورج نکلنے کے بعد، سورج جب اچھا خاصا بلند ہو جائے اس وقت افضل ٹائم ہے اشراق کا یا چاشت کا. آپ پڑھ سکتے ہیں 2 نفل کم سے کم ہے. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جسم کے ہر جوڑ کے عوض جو ہے وہ صدقہ ہے، اور جسم کے 360 جوڑ ہیں ان تمام کی طرف سے 2 رکھتے ہیں اشراق کی یا دعا کی کفایت کر جائیں گی. اور بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کاموں کی وصیت کی. رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھ لینا، مہینے میں 3 روزے رکھنا اور اشراق کی نماز پڑھنا. انہی حدیثوں کی وجہ سے بعض لوگ اشراق کی نماز کو سنت موقدہ بھی کہہ دیتے ہیں علماء عرب میں سے، لیکن وہ بات ٹھیک نہیں ہے. سنت موقدہ نہیں ہے، سنت موقدہ وہی 12 ہی ہیں. 2 فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد. باقی نمازوں کی ٹائمنگ کے اوپر، نماز کی رکعتوں کی تعداد کے اوپر میرا مسئلہ نمبر ہے 30. وہ آپ دیکھ لیں، میں نے اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا ہوا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے جو کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کے بعد بیٹھے ذکر کرتا ہے؟ ضعیف ہے روایت جی. صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک مسجد میں بیٹھتے تھے. یہ جو حدیث ہے نا کہ جی 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا، یہ روایت نہیں ہے. البتہ چونکہ سنت سے ثابت ہو گیا اتنی دیر آپ بیٹھتے تھے تو مسجد میں بیٹھنا چاہیے. اور اس سے بھی آسان وظیفہ جو 3 دفعہ صحیح مسلم میں آیا ہے، آپ 4 کلمات 3 دفعہ پڑھ لیں. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ کلمات اگر آپ پڑھ لیں، سبحان اللہ وبحمدہ 1 دفعہ ہو گیا نا، یہ 1 کلمہ اس کے ساتھ ہے عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یہ 4 کلمات بن گئے، چاروں کے ساتھ سبحان اللہ وبحمدہ آ گیا. یہ 3 دفعہ پڑھ لیں تو آپ کو فجر سے لے کر اشراق تک عبادت کرنے سے زیادہ ثواب مل جائے گا. تو موجود ہے الحمدللہ، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بڑا آسان طریقہ ہے، تو ثواب بھی ملے گا. آپ اشراق بھی پڑھیں. بعض اوقات لوگوں نے آفس میں یا اسکول میں ڈیوٹی پہ جلدی جانا ہوتا ہے تو وہ کر لیں اس طریقے سے کہ وہ آفس جا کے اگر کوئی ٹائم ملتا ہے ٹی بریک کے اندر یا اس وقت پڑھ لیں. تو اس طریقے سے فجر کی سنتیں چھوٹ جاتی ہیں تو فوراً بعد بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. صحیح ابن خزیمہ اور ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ترمذی میں بھی ہے لیکن وہ سند ضعیف ہے. اور مشکات کے اندر شیخ زبیر صاحب نے پوری اس کی فٹ نوٹ پہ لکھ دی ہے کہ یہ سند ضعیف ہے. صحیح سند بھی اس کی لکھ دی ہے کہ ایک صحابی جو ہے فجر کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے تھے، آپ کھڑے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ جب سلام پھیر چکا کہا یا رسول اللہ میری جو پہلی 2 رکعتیں تھی وہ رہ گئی تھی، میں نے وہ پڑھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. اسے کہتے ہیں حدیث تقریری کہ آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا اور آپ خاموش رہے، وہ دین کا حصہ بن گیا. تو اس سے بات پتہ چلی. اسی حدیث سے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رزلٹ نکالتے ہیں کہ فجر کے فوراً بعد 2 سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں. اور یہ اس حکم سے نکلی ہوئی ہے جو ہے نا کہ آپ کوئی اور نماز نہیں پڑھ سکتے ان اوقات کے اندر، فجر کے اندر اور عصر کے بعد والے، اس سے یہ باہر ہے. اس کی ایکسیپشن دے دی گئی ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورج نکل کے پڑھنا چاہتا ہے اس وقت بے شک پڑھ لے. لیکن یہ جو کہتے ہیں اتنی دیر بیٹھا رہے ہوں، اتنی بڑی سزا اس بندے تو لا رہے ہو. ایک سنت نماز پیچھے فرض کے لیے کہیں نہیں لکھا کہ بیٹھا رہے انتظار میں، اس کے لیے آپ کہتے ہیں بیٹھا رہے. کیوں بھائی؟ ایک نماز جب سنت ہے اس طریقے سے مستحب نمازوں کے لیے بھی ہوتا ہے. یہ اکثر عموماً میں نے اہل حدیث کی مسجدوں میں دیکھا ہے، وہ حدیث وہ ایک لے کے آتے ہیں بخاری مسلم سے، وہ جمعے کی نماز والی کہ ایک شخص آیا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس دوران وہ آ کے بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا تو نے مسجد کی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں؟ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ نے فرمایا اس 2 رکعتیں پڑھ. 2 رکعتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ کے تقریر میں بیٹھا. اس سے رزلٹ نکالتے ہیں کہ آپ مسجد میں بیٹھ ہی نہیں سکتے جب تک آپ 2 رکعتیں نہ پڑھ لیں. تو یہ صرف جمعے کی حد تک تو رزلٹ ٹھیک ہے. کسی محدث نے اس سے یہ رزلٹ نہیں نکالا کہ عام حالت میں بھی تحیۃ المسجد پڑھنا یہ واجب ہے اور آپ بیٹھ نہیں سکتے. اور یہاں دیکھیں میں نے لوگ 5 منٹ رہتے ہیں نہ سنتے پڑھتے ہیں اور بےچارے کھڑے رہتے ہیں انتظار کے اندر. ٹھیک ہے میں ان کی سنت سے محبت کی قدر ضرور کرتا ہوں، لیکن لوگوں کو تو مصیبت میں نہ ڈالیں. آ کے بیٹھ جائیں، کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ نماز پڑھ نہیں آئے ہیں. اور اسی طریقے سے اگر آپ زہر کے وقت آئے ہیں اور آپ نے زہر سے پہلے سنتیں پڑھ لی ہیں تو وہ تحیۃ المسجد اور تحیۃ الوضو کا قائم مقام ہو گئی ہیں. تحیۃ الوضو پڑھیں یا تحیۃ المسجد پڑھیں، ثواب کا کام ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. سیدنا بلال کا عمل ہے
جب بھی ان کا وضو نہیں ہوتا تھا وضو کر کے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی آہٹ بھی سنی ہے شب معراج، ٹھیک ہے. تو وہ یہ ان کا عمل تھا، یہ بہت اچھا عمل ہے، لیکن فرض و واجب نہیں اس کو آپ قرار دیں گے. اور جمعے کی بھی آپ رکعتیں سن لیں، یہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، حکمی حدیث ہے، جس نے جمعے کی نماز کے بعد رکعتیں پڑھنی ہو اسے چاہیے 4 رکعتیں پڑھے. تو 4 کی حکمی حدیث ہے. 2 والی حدیث جتنی بھی لے کے آتے ہیں وہ ساری کی ساری عمل ہے. 2 ہو سکتا ہے آپ نے وہاں پڑھی ہو 2 گھر جا کے، جب یہ آگے نا 4 پڑھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. 2 کر کے پڑھیں یا ایک سلام سے، دونوں طرح درست ہے. میں نے صلاۃ و تسبیح والا لیکچر مسئلہ 91 میں کھول کے بیان کیا ہے کہ جو نفلی نماز ہے، یہ سنت نماز ہے، اس کو آپ 2 کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک سلام سے بھی 4 پڑھ سکتے ہیں. تو یہ جائز ہے، صحابہ کرام سے ثابت ہے. تو 4 پڑھنی ہے. جمعے سے پہلے کم از کم 2 ہیں، اور زیادہ سے زیادہ جتنی مرضی پڑھیں. اور جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، جو جتنا جلدی آئے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے، اس کے بعد جو آئے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب، اس طرح کرتے کرتے اینڈ پہ انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اس سے یہ چیز بھی ظاہر ہوئی کہ انڈا بھی حلال ہے. انڈا کہنا ہے حدیث ہی جو کڈو جی انڈا حلال ہے کہ رام ہے، ساڈے امام صاحب نے دسیا. تو ہمارے امام صاحب تو پہلے کوئی نہیں انڈا کھانا. یہ ہے صدقہ صرف حلال چیز کا ہی ہوتا ہے. تو آخر میں جو ہے اس کو انڈے کا ثواب ملے گا. اور اس میں الفاظ ہے پھر جو جتنا آپ چاہو نماز پڑھو. تو جمعے سے پہلے کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ سے زیادہ آپ 100 پڑھیں. لیکن جب خطیب خطبہ دے رہا ہو، تقریر شروع ہو چکی ہو، پھر آپ نے 2 ہی پڑھنی ہے، پھر 4 نہیں آپ پڑھ سکتے. وہ 2 آپ نے پڑھ کے فوراً بیٹھ کے تقریر سننی ہے. اصل تو مقصد وہی تقریر ہے، اور وہ تقریر ہی اصل میں جب خطیب آ جاتا ہے نا ممبر کے اوپر، اس کے بعد رجسٹر بند ہو جاتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے. تقریر سے مراد عربی والا نہ جی، عربی اردو کا تو تقریر یہ بعد میں مولویوں نے مسئلہ نکالا ہے نا. اس میں الفاظ ہے ممبر پہ آنے سے پہلے. ممبر پہ جب آ گیا جو خطیب ہے تو اب رجسٹر بند، کیونکہ وہ ممبر پہ خطیب آتا تھا تقریر کرنے کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی تلاوت کرنے کے لیے تو نہیں ممبر پہ آتے تھے، تقریر کرنے کے لیے. اب انہوں نے جو 2 ٹکڑے کر لیے نا، تقریر لادا اور وہ خطبہ لادا جس کو عربی والا خطبہ کہتے ہیں، تو وہ پھر آپ مسجد میں ممبر پہ نا آپ باہر تقریر کھڑے ہو کے مسجد میں ممبر پہ جو آپ آئیں گے تقریر کرنے یا خطبہ دینے، وہ آپ کا وہی شمار ہوگا. پھر ان کے ساتھ صحیح اشر کیا انہوں نے، جب انہوں نے فرق کیا اور لوگ پھر انہوں نے بھی عربی خطبے تھے نا، کہنا تقریر کو ہی رکھو. حالانکہ آپ حنفیوں کی مسجد میں بھی اگر جمعہ پڑھتے ہیں نا تو امام کی جو تقریر ہے نا اس کی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ مسجد میں پہنچیں گے تو آپ کو وہ ایکسٹرا آرڈنری ثواب ملے گا. ادروائز کوئی ثواب جواب نہیں ہے، صرف جمعے کا فرض ہی پورا ہوگا. وہ تو 2 رکعتیں بھی پڑھ لیں تو فرض پورا ہو جائے گا. لیکن مقصد دیکھیں اس دن تقریر اصل مقصد ہے. اللہ نے 4 کو بھی 2 کر دیا ہے. اصل مقصد تو وہ تقریر ہے، تذکیر کے لیے ہوتا تھا. سورہ قاف پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں آتا ہے. وہ تذکیر کے لیے تقریر ہوتی ہے، اس لیے 4 رکعتیں کام کی گئی ہیں اور 2 رکعتیں. اچھا، اس حوالے سے بعض ایک روایت بھی ہے، وہ ضعیف سند کے ساتھ ہے سنن دارقطنی کے اندر، کہ اگر کوئی شخص جمعے میں صرف تشہد میں آ کے ملے تو 4 رکعتیں پڑھے. تو یہ روایت صحیح نہیں ہے. صحیح یہی ہے کہ اگر وہ جمعے کے تشہد میں سلام سے پہلے امام سے مل بھی جاتا ہے نا تو وہ پھر 2 رکعتیں ہی پڑھے گا. اور اگر اس کی رہ گئی ہے تو پھر وہ 4 فرض پڑھ لے اس کے زور کے. اور سفر میں تو جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ پڑھ لیتا تو جواز کیا تھا کہ ادروائز سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فرض ظہر کے ہی پڑھے، سفر میں جمعہ چھوڑ دیا. ظاہر ہے سفر کے اندر ویسے ہی بندہ تھکا ٹوٹا ہوتا ہے، تقریر کون سنے. اصل تو مقصد تقریر کرنا ہے نا، تذکیر کرنا ہے نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اسکپ فرما دیا اس حوالے سے. اچھا جی، اگر مسجد میں پڑھیں گے تو 4 سنتے پڑھیں گے بعد میں، اگر گھر پڑھیں گے وہ میں نے بتایا وہ غلط ہو گیا نا. جب آپ نے فرما دیا جس نے پڑھنی ہے وہ 4 پڑھے، تو آپ چاہے مسجد میں پڑھے چاہے گھر جا کے پڑھے جدھر مرضی پڑھے، پڑھنی 4 ہے. 4 سے آپ ویسے زیادہ پڑھ لیں، 6 بھی ابن عمر سے ثابت ہے. 4 پڑھنی ہے، یہ حکمی حدیث ہے. اور وہ کہتے ہیں جو گھر جا کے پڑھے وہ 2-3 روایتوں کو جوڑا ہوا ہے. اب صحیح حدیث ہے بخاری کے اندر، ظاہر ہے بخاری کے اندر ہے کہ ابن عمر کہتے ہیں ہم نے ظہر سے پہلے آپ کے ساتھ 2 رکعتیں بھی پڑھی ہیں. اس سے بعض لوگوں نے رزلٹ نکالا کہ ظہر سے پہلے 2 بھی کافی ہیں. یہ غلط رزلٹ ہے، کیونکہ وہ 12 رکعتوں کے اوپر جنت کے محل کی بشارت ہے. اس میں ظہر سے پہلے 4 ہیں. وہ ابن عمر نے جو 2 ساتھ پڑھی ہیں، ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 حجرے میں پڑھ کے آئے ہوئے ہوں، یا 2 آپ کا ٹائم تھوڑا تھا، 2 آپ نے بعد میں پڑھ لی ہوں. جب الگ سے حدیث موجود ہے نا کہ وہ کیا معاملات ہے، یہ اسی طریقے سے جیسے گھوڑوں کے دموں والی حدیث جو ہے وہ رفع الیدین پہ لگاتے ہیں، وہ کلیئر ہے کہ تشہد کے وقت تھا وہ سلام ایسے کرتے تھے تو ہاتھ اٹھاتے تھے. اب وہ کہیں گے اس میں سلام کے الفاظ بھی نہیں، وہ آپ دیکھیں وہی حدیث ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے. اس پہ چیپٹر کیا ہے امام ابو داؤد نے بنایا ہے. اور تقی عثمانی صاحب کو بھی خیال آیا، انہوں نے بھی تقریر ترمذی میں لکھ دیا کہ گھوڑوں کی دموں والی حدیث جو ہے یہ لگانا رفع الیدین پہ یہ علمی خیانت کرنے کے مترادف ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے. اور مفتی احمد خان نعیمی صاحب جو ہر چیز الٹی بیان کرتے ہیں،
جال آگ کے اندر رفع الیدین کے خلاف چیپٹر باندھا اور یہ روایت انہوں نے اس میں نہیں لکھی، ان کو حیا ہی کہ یہ میں نے نہیں لگانی، ورنہ وہ ہر شاعری لکھ دیتے ہیں، انہوں نے بھی نہیں یہ روایت لکھی، ان کو بھی خیال ہے کہ یار یہ تو خام خام مطلب ہم اس کو بدل رہے ہیں دین کو. یہ خطبے کے دوران ہی روزانوں ہاں یہ خطبے کے دوران، جمعے خطبے کے دوران جو یہ وہ کہتے ہیں جی وہ پہلے ایسے بیٹھے رہتے ہیں ہاتھ باندھ کے، پھر دوزانوں کچھ بھی نہیں، کہیں بھی ثابت نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. پہلی تو بات ہے یہ بیٹھتے ہی سارے غلط ہیں. احادیث میں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے بیٹھتے تھے، یعنی گول دائرے میں بیٹھیں گے، جس طرح ابھی یہ ادھر بیٹھے انہوں نے میری طرف منہ کیا، ادھر والے ادھر کیا، ادھر یہ قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھنا جمعے کے خطبے کے دوران، یہ تو اس کا مقصد ہی نہیں ہے. تقریر آپ نے سن رہے ہیں، یہ قبلے کی طرف کیوں منہ کیا ہوا ہے؟ خطیب کی طرف منہ کرنا ہے اور ایسے دائرہ بنا کے اس کے گرد بیٹھے، وہ پورا سیمی سرکل بنا کے اس کی طرف متوجہ رہنا ہے. اور اس میں صرف آپ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ ہے احتبا کر کے بیٹھنا. ویسے احتبا کرنا سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے اشراق تک احتبا کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اور ایسے ان کو پکڑ لینا. اس طرح مسجد میں بیٹھنا سنت ہے، چوکڑی مار کے بیٹھنا بھی، دوزانوں بھی، یہ بھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جمعے کے خطبے کے دوران ایسے کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ اس میں ریلیکس ہوتا ہے، مطلب وہ نیند آ جاتی ہے، تو اٹینٹو ہو کے بیٹھنا ہے. اس کے علاوہ آپ جس طریقے مرضی سے بیٹھے وہ ٹھیک ہے. یہ جو انہوں نے کیا ہوا نا، پہلے ادھر بیٹھے رہتے ہیں، دوسرے وہ یہ کہتے ہیں جی، وہ پھر اس میں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ چونکہ دو خطبے ہیں تو 2 رکعتاں گھٹ گئی نے جمعے دیا، وہ دی جگہ 2 خطبے آ گئے ہیں، وہ پھر وہ اپنی نماز پوری کر رہے ہوتے ہیں. ہاں یہ پیچھے اس کی تھیم ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب کے سامنے یہی مسئلہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے، میں ادھر موجود تھا، وہ کہہ رہے تھے جی یہ پہلے خطبے میں جو ہے ہاتھ باندھتے ہیں اور دوسرے میں، وہ جواب دے رہے تھے جی کہ یہ اس لیے ہے کہ یہ عربی خطبہ ہے، لوگوں کو عربی نہیں آتی تو وہ آنے والا سمجھے گا جب آپ یہاں ایسے بیٹھے ہوں گے کہ پہلا خطبہ ہو رہا ہے. وہ عجیب کا یہ میں لطیفہ تک بات آپ کو بتا رہا ہوں جو میرے سامنے ہوئی ہے. اچھا دوسری بات یہ جی آپ فرماتے ہیں جی کہ چاشت، اشراق اور اوابین جو ہے وہ ایک ہی نماز کے نام ہے. مطلب جس نے پھر آج چاشت یا وہ پڑھ لی، اپنا اشراق پڑھ لی، اس کو پھر اوابین یا چاشت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ نہیں، ایک ہی نماز کے 3 نام ہے نا. اوابین جو مغرب کے بعد پڑھتے ہیں، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ مغرب کے بعد جو پڑھتے ہیں وہ اوابین ہے. اوابین کہتے ہیں توبہ کرنے والے لوگ، اوابین. توابین بھی استعمال ہوتے ہیں، وہ توابون تھے نا جنہوں نے قتل حسین کا بدلے کے لیے وہ گئے تھے، توابون. تو اوابین یہ مسلم شریف کے الفاظ ہے کہ اوابین کی نماز اس وقت ہے جب کہ اونٹنی کے بچے کے پاؤں دھوپ کی وجہ سے، زمین گرم ہونے کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے. اگر مغرب کے وقت ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، وہ آپ نے دھوپ کی وجہ سے ساری چیز بتا دی. یہ نام ہے. مثلا میں آپ نماز، اب عشاء کی نماز کو آپ رات کی نماز کہیں، کفتہ کی نماز کہیں، عشاء کی نماز کہیں، نائٹ پریئر کہیں، 10 نام رکھ لیں تو ایک ایک نماز کے، جیسے قرآن کی کئی صورتوں کے کئی نام ہے نا، تو یہ کئی نام ایک نماز کے ہیں. اسی کو اشراق کی نماز بھی کہا گیا ہے اور کہا گیا کہ اشراق کی نماز تو اصل میں توبہ کرنے والوں کی نماز ہے، تو آپ نے اس کا نام ایک اوابین بھی رکھ لیا. اچھا یار اشراق کی نماز جو ہے یہ صدقہ کے ایکویلنٹ ثواب دینے والا ہے، وہ صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے. اچھا یہ کب پڑھی جاتی ہے؟ جب وہ جو ہے وہ سورج کی روشنی کی وجہ سے کہتے ہیں دوحا کے وقت، جب خوب دوحا کہتے ہیں صبح کا وقت جب سورج چمک اٹھے تو اس کو آپ دوحا بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جیسے مغرب کی نماز کو آپ مغرب کی نماز کہہ سکتے ہیں، غروب آفتاب کے بعد کی نماز کہہ سکتے ہیں، عشاء سے جسٹ پہلے والی نماز، جتنے مرضی آپ نام رکھیں. تو یہ ایک ہی نماز کے جب نام مختلف ہیں تو آپ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اب جس نے وہ پڑھ لی اشراق تو اس کو چاش کا بھی ثواب ملے گا. نام ہی ایک نماز کے کئی نام ہیں. یہ مطلب ہے کہ 3 دفعہ مثلا ایک بندہ صبح سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھتا ہے، پھر وہ یعنی زوال سے بہت پہلے وہ پڑھ لیتا ہے، اس کے وہ 2 رکعت وہ ہوگی، 2 رکعت وہ ایک مغرب کے بعد بھی 2 پڑھتا ہے. جتنے مرضی پڑھے جی، نفلوں کے تو کوئی نہیں کہ وہ اگر 2 ایک دفعہ پڑھ لیتا تو باقی بے شک نہیں، باقیوں کے بھی بے شک جو نیت نفلوں کے تو کوئی قدر نہیں ہے. اشراق کے 2 نفل پڑھے، اگلی کے اوپر پھر اشراق کی نیت کر لیں، 12 نفل تو پڑھ سکتے ہیں اشراق کے. اور مغرب سے عشاء تو وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے حذیفہ بن یمان کی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے گئے تو کہتے ہیں مغرب کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی. ٹھیک ہے، یہ میری مبصر حدیثوں میں بھی ہے کیونکہ اسی میں بشارت ہے سیدنا حسن حسین والی بھی. حضرت حذیفہ کہتے ہیں غزازدار رسول، وہ کہتے ہیں میرا خواہش کی کہ میں اپنی اور اپنی ماں کے لیے جا کے دعا کرواؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ بات ڈال دی. اچھا وہ کہتے ہیں نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفل پڑھنا شروع ہو گئے
मगरिब के बाद, जामिया तिरमिज़ी में हदीस है। इतने नफल पढ़ते रहे हत्ता कि इशा का वक्त हो गया। अब इशा 8:30 नहीं थी, 1.5 घंटे बाद इशा आप लेट पढ़ते सन, 2, 2.5, 3 घंटे आप नफल पढ़ते रहे। कितने नफल है? ये तो 6 का ना अबीन 6 वाली रिवायत है तिरमिज़ी में, इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा है कि बिल्कुल जाली रिवायत है, लेकिन वो साथ नहीं बताते हैं, इमाम तिरमिज़ी ने लिखा है। हर शय मौजूद है भाई लिखी हुई। कादियानिया को जाओगे वो भी तो रिवायत दिखाएंगे, जाली रिवायत उन्होंने को भी है कि जिस साल वो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण लगा और ये हो जाएगा, हर चीज बिठा देते हैं। ऊपर तालकादी साहब ने भी तकरीर कर दी, उसका क्लिप भी उन्होंने डाल दिए बीच में, और तालकादी साहब से घाटे भी फिट करती है उन्होंने रिवायत। ठीक है, तो वो भी जाली रिवायत है, झूठी रिवायत है, मुरसल टूटी हुई रिवायत है। ये सारी रिवायतें घड़ी जाती हैं और फिर ये फिट। बाल हुज़ैफा इब्न यमान की तिरमिज़ी में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं मैंने कहा चले आप नमाज पढ़ लें, इशा भी होगी। इशा भी आप पढ़ चुके तो रात के अंधेरे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते मेरी फिर भी जरूरत नहीं हुई। फिर आप जब वापस घर जा रहे थे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कौन? हुज़ैफा। कहा या रसूल अल्लाह मैं ही हुज़ैफा हूं। आप फरमाया अल्लाह ताला तेरी और तेरी मां की मग़फ़िरत करे। और वो क्या कहते हैं मैं चला ही इसी नीयत से था कि अपनी और अपनी मां के लिए दुआ करूं। फिर कहा हुज़ैफा आज एक ऐसा फरिश्ता मेरे पास आया जो आज से पहले कभी नहीं जमीन पर उतरा और उसने मुझे खबर दी है। या रसूल अल्लाह क्या खबर दी है? ये राज़दार रसूल थे, इनको मुनाफिकीन के नाम भी बताए, ये बात भी बताई। फरमाया मुझे खबर दी है कि मेरे बेटे हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं और मेरी बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और ये जो हिस्सा है ना, बेटी फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है, ये बुखारी और मुस्लिम में भी है। वो जो आपने एक बात कान में कही तो वो रो पड़ी और फिर दूसरी बात की तो हंस पड़ी, उसमें भी ये अल्फाज है। ये हदीस पूरी जो है वो इस तरह स्टार्ट होती है जो हम एंड पे लेते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार और हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार। ये पूरी हदीस जो है वो हुज़ैफा इब्न यमान की यहां से स्टार्ट होती है। उससे ये साबित हुई कि मगरिब से इशा तक आप जितने मर्जी नफिल पढ़े, और ये 2 टाइम बड़े इबादत के लिए आइडियल है। फजर से इशराक कोई आपको तंग नहीं करेगा, और मगरिब से इशा, क्योंकि वो उस वक्त खाने पीने और इसमें टाइम निकल जाता है। और अरब के अंदर ना लोग मगरिब पढ़ के घर नहीं जाते हैं, मेजॉरिटी लोग मगरिब के बाद इशा पढ़ के जाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे के एग्जैक्ट बाद जो है ना वो इशा की अजान हो जाती है। वो बिल्कुल अव्वल वक्त में पढ़ा लेते हैं, हालांकि वो अफजल वक्त नहीं है लेकिन उम्मत की आसानी के लिए जायज भी है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, अगर मुझे उम्मत का ख्याल ना होता तो मैं इशा की नमाज में ताखीर का हुक्म कर देता। तो वो 1.5 घंटे बाद, तो 1.5 घंटा भी क्या होता है वो 1 घंटे ही बच जाता है, क्योंकि मगरिब की अजान और इशा की अजान में 1.5 घंटे का फर्क होता है। मगरिब की अजान हुई, फिर नवाफिल का वक्फा हुआ, फिर नमाज हुई, नमाज के बाद जो है वो जनाजे पढ़ा गया, उसके बाद लोग अपनी सुन्नतें पढ़ते हैं, आधा घंटा वैसे रह जाता है, पीछे 1 घंटा रह जाता है नमाज में। लोग कहते हैं जनाब वापस जाएंगे फिर वुजू कराएंगे, तो लोग वहां पे इशा पढ़ के ही जाते हैं। ये वैसे बड़ी अच्छी रूटीन है अरब के अंदर, एक ट्रेडिशनल। हरमैन शरीफैन में तो मैंने देखी है, आम मस्जिदों में नहीं, लेकिन हरमैन के अंदर ये है। ठीक है कि भाई लोग पढ़ के ही जाते हैं इशा की नमाज, मगरिब के बाद इतनी देर मस्जिद में वो बैठे रहते हैं। बड़ा आइडियल टाइम है। इशराक का टाइम क्या है? इशराक का टाइम सूरज की जब टिकिया बाहर आ जाए, मसला नंबर 30 मैंने बताया ना, सूरज की जब टिकिया वो जद टिकिया बाहर आ जाए ना, पूरी ट्रांजिशन पीरियड में जब होगी उस वक्त वो नमाज पढ़ना मन है। तो जैसे ही पूरी बाहर आ जाए टिकिया, तकरीबन 7-8 मिनट के बाद जब टिकिया पूरी बाहर आ जाए, इशराक का टाइम शुरू हो जाता है। लेकिन अफजल वक्त यह है कि उसकी रोशनी भी, यानी वो टिकिया रोशनी में बदल जाए, यानी जर्द रंग पीले में, तो वो अफजल वक्त है, उस वक्त पढ़े। यानी तकरीबन 20-25 मिनट, आधे घंटे के बाद वो ज्यादा बेहतर है। बाकी 7-8 मिनट के बाद जैसे टिकिया बाहर आ जाए, अब नमाज जायज हो गई है। उस टिकिया निकले के दौरान नमाज पढ़ना मना है। अलबत्ता अगर किसी ने फजर पहले शुरू कर ली है तो बुखारी और मुस्लिम में हदीस है, जिसने 1 रकत तुलू आफ्ताब से पहले पा ली उसने फजर की नमाज पा ली, और जिसने 1 रकत गुरूब आफ्ताब से पहले पा ली उसने असर की नमाज पा ली। ये एक ही हदीस है बुखारी और मुस्लिम की, लेकिन आधी हदीस पे अमल करते हैं, आधी पे नहीं। हनफी कहते हैं नहीं असर हो जाती फजर नहीं होती, हालांकि एक ही हदीस में रिजल्ट। तो ये इस तरीके से जुल्म करते हैं। मैं आपको साथ साथ इनकी बेईमानियां भी बताता हूं कि किस तरीके से ये लोग उम्मत को धोखा देते हैं। लेकिन ज़ाहिर उम्मत ने तो खोल के कोई चीज पढ़नी नहीं है। और मुझे जब गुस्सा आता है मैं कहता हूं यार मसला ये है कि अक्सरियत तो दोज़ख के लिए भाई पैदा हुए हैं। ये कुरान का फतवा है, सूरह अल अराफ आयत नंबर 179, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, और हमने कसीर जिन्न और इंस जो है वो पैदा ही दोज़ख के लिए किया। और साथ अल्लाह ने वजह बताई है, इनकी आंखें हैं देखते नहीं, कान है सुनते नहीं, अक्ल है इस्तेमाल नहीं करते, उलाइका कल अनआम बल हुम अदल, ये तो चौपायों की माने बल्कि उनसे भी गए गुजरे। तो जब अवामुन्नास सीधी सीधी नहीं है अल्लाह के लिए तो फिर अवाम इसी तरीके से चलेगी, भुगते हैं। अब क्या करें, सीधी सी बात है। फजर की नमाज लेट हो जाता है, जमात निकल जाए तो घर पढ़ सकते हैं।
ہاں نماز جب نکل جائے تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ مسجد میں چلے جائیں، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی اور جماعت چھوٹی بھی مل جائے، یعنی بعد میں بھی جماعت کروا سکتے ہیں نا۔ ترمذی میں ایک ضعیف روایت ہے، لیکن صحیح روایتیں اور کتابوں کے اندر بھی موجود ہیں کہ آپ جو ہے وہ دوسری جماعت بھی کروا سکتے ہیں، تیسری بھی کروا سکتے ہیں، چوتھی بھی کروا سکتے ہیں، لیکن عادت نہ بنائیں کہ آپ جان بوجھ کے لیٹ ہونا شروع کر دیں۔ تو گھر پڑھنے سے اس لیے منع کیا تھا۔ ویسے اگر آپ کو یقین ہے کہ میں مسجد میں ایسی جگہ مسجد ہے جہاں پہ بس جو جماعت ہوگی اس کے بعد کوئی آتا نہیں ہے یا اب ٹائم ہی تھوڑا ہے، تو آپ گھر پڑھ لیں، گھر نماز ہو جائے گی۔ وہ گھر پڑھنے سے اس صورت میں منع کیا گیا ہے جب آپ مسجد میں جماعت چھوڑ دیتے ہیں۔ ویسے اگر کوئی لیٹ ہے تو جہاں مرضی پڑھے۔ جب بخاری مسلم کی حدیث ہے پوری زمین میرے لیے مسجد ہے، پھر یہ مولویوں نے فتوے لگائے ہوئے گھر میں نماز نہیں ہوتی، غلط بات کرتے ہیں، یہ بےمانی کرتے ہیں۔ یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں پوری زمین مسجد ہے، پھر تو نماز کہیں بھی ہو سکتی ہے۔ وہ اس لیے ترغیب کے لیے کہ آپ کی فجر کی یا زور کی جماعت رہ گئی ہے تو آپ مسجد میں چلے جائیں، کوئی لیٹ آیا ہوا مل جائے گا تو جماعت ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہے کہ گھر میں نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اگر جماعت چھوٹ گئی تو ظاہر اب آپ کہیں کہ میں اتنی دور جاؤں گا، ہونا بھی کچھ نہیں، میں گھر ہی پڑھ لوں، تو ٹھیک ہے، جائز ہے، کیوں نہیں جائز۔ اور سوال کسی کا؟ اگر آنکھ لیٹ کھلتی ہے، مثلا نہیں کسی دن آنکھ کھلتی، سورج طلوع ہو گیا، آپ بس جب طلوع ہو جائے اس وقت پھر پڑھ لیں، وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا، اسی وقت آپ پڑھ لیں، نماز ہو جائے گی۔ 4 مطلب رکعتیں جماعت ہو رہی ہے تو بندہ ایک رکعت میں سے ہو رہی ہے تو بعد میں اٹھتے اور فجر سے شروع ہو گئی نہیں، اس میں یہ ہے کہ آخری اگر کسی کی ایک رکعت چھوٹ گئی ہے تو وہ اب جب آخر میں پڑھے گا وہ اس کی چوتھی رکعت ہوگی نا، تو چوتھی رکعت رفع یدین سے شروع نہیں ہوتی ہے، تیسری اور پہلی رفع یدین سے ہوتی ہے۔ تو ایک رکعت چھوٹی ہے 4 میں سے تو آپ ڈائریکٹ ہی ہاتھ باندھیں گے اور اس کے بعد ثنا پڑھ کے اور سورۃ الفاتحہ اور سورت پڑھ کے اس کو کریں گے۔ البتہ مغرب میں اگر ایک چھوٹی ہے تو آپ جب پڑھ رہے ہوں گے وہ تیسری آپ پڑھ رہے ہوں گے، 2 امام کے ساتھ پڑھ چکے نا، جب آپ چھوٹے گی تو آپ وہ تیسری پڑھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، تو وہ رفع یدین سے ہوگی۔ مغرب والی رفع یدین کے ساتھ ہوگی ایک چھوٹی بھی، فجر کی ایک چھوٹے بغیر رفع یدین کے شروع کریں گے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور عصر اور عشاء اور ظہر کی بھی بغیر رفع یدین کے بعد، ٹھیک ہے۔ دوسری بات میں بندہ شامل ہوا تو پھر یعنی اتحیات کے بعد امام صاحب کی جو تیسری ہوگی اس بندے کی دوسری ہوگی نا، وہ رفع یدین پھر نہ کریں، وہ اجتہادی مسئلہ ہے جی، اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی ہے، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کر لیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں نہ کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بس اجتہادی مسئلہ ہے۔ اگر آپ امام کو فالو کرنا چاہتے ہیں، لیکن کم از کم آپ کے رفع الیدین وہ پورے ہونے چاہیے جو طاق رکھتوں والے ہیں، اگر زیادہ بھی ہو جاتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ سجدوں میں بھی رفع الیدین ثابت ہے، زیادہ رفع الیدین کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت انس بن مالک سے ثابت ہے نا، جز رفع الیدین میں امام بخاری لے کے آئے ہیں، تو زیادہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کی آیت نمبر 60 پڑھی، اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں، اس بات کے ثبوت میں کہ دعا کرنا عبادت ہے، تو جتنی دعائیں ہیں یہ عبادت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ذکر ہے، خواہ وہ درود شریف ہو، خواہ صبح شام کے اذکار ہوں یا مختلف اوقات کی دعائیں ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کے وہ ذکر کی شکلیں ہیں جس کا کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی جنبی ہے، کوئی بے وضو ہے، کپڑے بھی ناپاک ہے، جس جگہ پہ ہیں وہ جگہ بھی ناپاک ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، یہ ذکر آپ کر سکتے ہیں۔ مولا علی کا قول ہے جامعہ ترمذی میں سنن ابی داؤد کے اندر کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی، یعنی قرآن آپ نہیں پڑھ سکتے جنبی ہو، بغیر وضو کے قرآن بھی پڑھا جا سکتا ہے لیکن جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو اذکار ہے نا وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، بھئی اما عائشہ سلام اللہ علیہ اس سے زیادہ کیا بات کرتی، جب جنابت کے کانٹیکسٹ میں ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی تو ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے تھے، خواہ وہ جنبی ہو یا نہ ہو، اور غسل جنابت فوراً کرنا کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہوئی ہے، بس نماز قضا نہ ہو۔ نبی علیہ السلام کبھی غسل جنابت رات کو کر لیتے تھے اور کبھی آخری پیر اٹھ کے کرتے تھے، تو غسل جنابت ڈیلے بھی کوئی شخص کر سکتا ہے، فجر پڑھ کے اگر کسی کے اوپر غسل فرض ہو گیا تو وہ زور سے پہلے کسی بھی وقت غسل کر کے زور کی نماز، بس وہ قضا نہیں ہونی چاہیے، تو اس دوران بھی اللہ کو تو آپ نے یاد کرنا ہے، ایون ٹوائلٹ میں غسل کرنے جب جانا ہے تو اللہ ہی کو یاد کر کے جانا ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، جو بخاری میں دعا ہے، اے اللہ میں شریر جنوں اور جنیوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں، یہ دعا جو آپ مانگ کے ٹوائلٹ میں جاتے ہیں تو جنبی شخص نے بھی یہی دعا مانگ کے جانی ہے نا، باقی بھی جو مختلف اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی کرنے ہیں، اس میں کوئی سستی والا پہلو نہیں ہونا چاہیے، ہاں قرآن پاک سے متعلق جو چیزیں وہ آپ نہ کریں۔ تو یہ ذکر کی 3 اقسام، نمبر 1 فاقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، اور جتنے بھی فرائض ہیں خواہ وہ
حج کی شکل میں ہو، زکوٰۃ کی شکل میں ہو، رمضان کے روزے ہو، وہ سب کے سب اللہ کا ذکر ہے۔ رزق حلال کمانا بھی، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کے واقعات جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئے، انہیں بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات کو بیان کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو سب سے بڑا ذکر نماز، اس کے بعد قرآن تو بلکہ اپنے سٹیٹس میں دیکھا جائے تو وہ سب سے بڑا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد دہانی والی چیز۔ لہذا قرآن کی تلاوت، قرآن کے احکامات کی پیروی کرنا، یہ سب کچھ اللہ کا ذکر ہے۔ اور تیسرے نمبر کے اوپر صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کی دعائیں، درود شریف، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ تین ہی اقسام ہیں ذکر کی جن کے اوپر ہمیشگی انسان کو کرنی چاہیے، اور کچھ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے فرض کے طور پہ کر دی ہیں، جیسے نماز ہے اور باقی فرائض ہیں، اس کے بغیر آپ کا چھٹکارا نہیں ہے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے والا زندہ کی مثل ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردہ کی مثل ہے، یعنی وہ زندہ لاش ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، ایک صحابی حاضر ہوئے، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ اس کے بعد مجھے کسی چیز کی ضرورت نہ رہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہے، بس یہ نصیحت ہے۔ یعنی صرف نماز کی حد تک نہیں، عام حالت میں۔ اچھا، ذکر کے لیے زبان ہلانا بھی ضروری نہیں ہے، دل میں بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے، غور و تفکر کرنا بھی ذکر ہے۔ اصل چیز ہے گاڈ اورینٹڈ ہونا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جب تم نماز پڑھ کے اسی جگہ پہ بیٹھے رہتے ہو نا جہاں پہ نماز پڑھی تھی، اسی مصلے کے اوپر، جب تک وضو نہیں ٹوٹتا نا، کچھ ذکر نہ بھی کرو، تب بھی فرشتے دعائے رحمت تمہارے لیے کرتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آیا کہ جو شخص نماز کے انتظار میں ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے بھی نماز کے اندر ہی شمار کر لیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یعنی یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا کہ میرے بارے میں گمان کرے۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے کسی مجلس میں یاد کرتا ہے نا تو میں اس سے بہتر مجلس میں اسے یاد کرتا ہوں، جب وہ میری طرف ایک بالش بڑھتا ہے میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں، جب وہ میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ تو یہ حدیث قدسی ہے بخاری مسلم دونوں میں، اور اسپیسیفکلی یہ قرآن حکیم کی درس و تدریس کے حوالے سے ذکر ہوا تھا کہ ایسی مجلس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور جب اللہ کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ اللہ جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کہ میرے بندوں کے پاس گئے تھے کس حالت میں پایا، وہ بتاتے ہیں یہ حالت تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے مجھ سے کیا مانگ رہے تھے، فرشتے بتاتے ہیں کہ بندے جنت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا جنت دیکھی انہوں نے، کہتے ہیں نہیں، اگر دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ مانگتے۔ اور کیا کہتے تھے، جہنم سے آزادی مانگ رہے تھے، کیا جہنم دیکھی میرے بندوں نے، نہیں، اگر دیکھ لیتے اس سے بھی زیادہ اشد و مت سے مانگتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم گواہ ہو جو میں نے سب کو معاف کر دیا۔ اچھا، وہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک بندہ ایسا تھا جو ویسے ہی وہاں پہ آ گیا تھا، اس کی نیت نہیں تھی لیکن وہ ان کی مجلس میں بیٹھا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ہی ایسے ہیں کہ جو ان کی مجلس میں بھی بیٹھ جائے گا ان کو بھی میں نے بخش دیا۔ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا غوث پاک کے درس میں بھی اگر کوئی بیٹھ گیا، کہانیوں میں نہیں میرے بھائی، درس قرآن میں، وہ چاہے غوث پاک دے رہے ہو یا کوئی انجینئر پاک دے رہے ہو یا کوئی ڈاکٹر پاک دے رہے ہو، اگر اخلاص کے ساتھ کوئی اللہ کا ذکر کر رہا ہے، خالص توحید بتا رہا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات بتا رہا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ وہ تو حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ یہ تو بالکل اسٹیبلش چیز ہے۔ تو یہ ذکر ایسا معاملہ ہے کہ کوئی دل میں بھی یاد کرتا ہے نا، اللہ اس کو پھر دل میں یاد کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، یہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں ہے، اے میرے بندے مجھے یاد کر میں تیرا ذکر کروں گا اور اس سے بہتر مجلس میں کروں گا، فرشتوں کی مجلس میں کروں گا۔ اور انسان کی کتنی خوش نصیبی ہے کہ انسان اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے رسپانس میں اسے یاد کرتا ہے۔ انسان کا اللہ کو یاد کرنا یہ چھوٹی چیز ہے، اللہ کا اپنے بندے کو یاد کرنا یہ بڑی چیز ہے۔ سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، اور یہ تعلیقاً امام بخاری بھی یہ حدیث لے کے آئے ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں، اور یہ اتنی ذکر انگیز حدیث ہے کہ اس حدیث کو میں نے اپنے اذکار کارڈ میں بھی شامل کیا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اس وقت جب وہ میرا ذکر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں۔
زبان سے ذکر کرنا یہ سب سے افضل ذکر ہے، کیونکہ اس میں آپ کی زبان، اعضاء، دل، دماغ سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ دل میں بھی ذکر کرنے کا ثواب ہے، لیکن زبان سے کرنا افضل ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑ دی ہیں، یعنی نماز آپ دل میں نہیں پڑھ سکتے، زبان سے پڑھنی ہے، اور کم از کم اتنی آواز سے کہ وہ خود آپ محسوس کر رہے ہو۔ محسوس سے مراد یہ نہیں ہے کہ 10 نمازی دیر تک سن رہے ہیں، نہیں، محسوس سے مراد ہے کہ آپ کو فیل ہو رہا ہے کہ آپ کو اپنی زبان سے پڑھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے جانور قربان کرنا ہے تو تکبیر اتنی آواز سے کہنی ہے کہ آپ کے کان خود سن رہے ہو۔ جو آبلیگیٹری چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے زبان کے ساتھ جوڑی ہوئی ہے۔ زبان کا ذکر بہرحال دل کے ذکر سے افضل ہے۔ باقی ریاکاری والا جو ایشو ہے وہ ہر شخص کا ایک پرسنل معاملہ ہے، کسی کے اوپر ہم فتویٰ نہیں لگاتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آبلیگیٹری نمازیں رکھ دی ہیں وہ تو اتنی اعلانیاں رکھی ہوئی ہیں کہ خود بخود ریاکاری کا چانس ہے، تو وہ ریاکاری نہیں ہے۔ بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلاتا ہے میں جماعت سے نماز پڑھوں گا یا مسجد میں زیادہ دیر بیٹھوں گا تو باقی لوگ کہیں گے کہ جی یہ لوگ بڑا نیک ہو گیا ہے، تو اس سے میرے دل میں تکبر آ جائے گا۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے، نہ اس طرح نہیں سوچنا کبھی بھی۔ آپ نے خالص رہنا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ بعض اوقات ہم نیکی کا کوئی کام کرتے ہیں حالانکہ پوری نیک نیتی سے کر رہے ہوتے ہیں، یہ نیت نہیں ہوتی کہ لوگ ہماری تعریف کریں، لیکن پھر بھی لوگ تعریف کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں اچھی بھی لگتی ہے، ظاہر ہے تعریف کسے بری لگتی ہے، تو کیا یہ ریاکاری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ ریاکاری نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اپنے بندے کے لیے کہ کسی بندے کی تعریف کوئی کرتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف نبی علیہ السلام نے اس بندے کے لیے یہ کہا ہے کہ کسی کے منہ پہ ایسی تعریف نہیں کرنی ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ جس کی ہو رہی ہے اس نے خواہش کا اظہار نہیں کرنا کہ لوگ میری تعریف کریں۔ تو یہ باریک سے فرق ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بعض اوقات شیطان، میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے کہ جی ہم نے داڑھی رکھ لی تو پھر لوگ مسائل پوچھیں گے، لوگ ہمیں نیکوکار کہیں گے، اس لیے جی ہم داڑھی نہیں رکھ رہے ہیں۔ پھر وہ قرآن و حدیث سے سب سے بڑی دلیل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر اقبال کی بھی داڑھی نہیں تھی۔ قرآن و حدیث ان کے نزدیک یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال کی داڑھی نہیں تھی، اور پوری زندگی ڈاکٹر اقبال کو یاد کرتے کرتے مر جاتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی وہ جی ہاں نبی علیہ السلام خواب میں زیارت کروا کے خود منو ایک بار بھی کہہ دینا میں داڑھی رکھ لینی ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں وہ 1400 سال پہلے کہہ کے گئے ہیں بھائی، اور اس سے بھی بڑھ کر اللہ قرآن میں کہہ گیا سورہ النساء کی آیت نمبر 119 کہ یہ شیطان کا راستہ ہے، کہ شیطان کہے گا، اس نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے رب کے ساتھ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اے اللہ میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا کہ وہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو بدل دیں گے۔ تو یہ تخلیق اللہ نے دی تھی مرد کے لیے، اتنی داڑھی رکھنا کہ جسے عرف عام میں داڑھی کہا جائے یہ مرد کے لیے اوبلیگیٹری ہے۔ تو ہر بندے نے کوئی نہ کوئی اپنے لیے لیم ایکسکیوز رکھا ہوا ہوتا ہے، تو میں ان کو بھی کہتا ہوں بھائی 1400 سال پہلے حکم ہو چکا ہے بھائی، اب کس حکم کا آپ انتظار کر رہے ہیں؟ تو بعض اوقات شیطان یہ بھی وسوسہ دلاتا ہے کہ جی اگر میں جماعت سے نماز پڑھوں گا تو لوگ کہیں گے یہ بڑا نیکوکار ہے لہٰذا میں گھر میں ہی پڑھ لوں۔ نہیں بھائی، جو فرض چیزیں وہ آپ نے حکم پہ عمل کرنا ہے، اپنی عقل کو اس میں دخل نہیں دینی۔ اب داڑھی بھی سامنے نظر آ رہی ہے، داڑھی تو ظاہر چہرے پہ رکھی جائے گی نا، پیٹ میں تو صرف بزرگوں کی داڑیاں ہوتی ہیں، ہاں بابوں کی، اور جو کتابوں کے ماننے والے ہیں ان کی داڑھی تو باہر ہوتی ہے، وہ تو سامنے رکھنی ہوگی۔ اسی طریقے سے نماز بھی لوگوں کے سامنے ہی پڑھنی پڑے گی جماعت سے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہ میں نے جماعت سے نماز نہیں پڑھنی ہے، گنہگار ہوں گے۔ یہ مرد کے لیے میں کہہ رہا ہوں، عورت تو ظاہر ہے اس کے لیے تو حکم ڈفرینٹ ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنی یاد کے لیے دیکھیں کتنے الارمز فٹ کیے ہوئے ہیں، ہمیں کتنے سگنل پورے دن میں ملتے ہیں۔ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو بے نیاز کر ہی نہیں سکتا۔ میں ایک ہسٹری چینل کے اوپر یا نیشنل جغرافک پہ ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا، ایک کوئی نان مسلم تھا تو وہ مختلف مسلمان اسکالرس کے پاس نا امریکہ میں انٹرویو کرنے جا رہا تھا کہ ہمیں آپ ریلیجن کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کیا ہے۔ تو وہ امریکہ میں ایک شیعہ عالم تھے، ینگ تھے، اس سے جب اس نے سوال کیا نا کہ اسلام کیا ہے تو اس نے کہا اسلام خدا کے گرد سینٹرڈ ہے، بس کہ ہر وقت خدا آپ کے سامنے ہونا چاہیے، یہ اسلام کی بیسک ڈیفینیشن ہے۔ واقعی اس دوران یہی بات ہے، اسلام کیا ہے؟ ٹو سبمٹ یور ول، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنا۔ اچھا اب یہ بات مجھے بھی پتا، لیکن جب میں نے اس بندے کے منہ سے یہ بات سنی نا پھر میں نے غور کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا کہ ہر وقت اللہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تو پھر میں نے سوچا واقعی یار اسلام تو ہے ہی سینٹرڈ اراؤنڈ گاڈ ہے، صبح سے لے کر شام تک ہر چیز خدا کے گرد گھومتی ہے۔ صبح اٹھ کے آپ پہلا جملہ کیا بولتے ہیں؟
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मरने के बाद मुझे दोबारा से जिंदा कर लिया और मैंने लौट के उसी की तरफ जाना है। आखिरत का जिक्र भी साथ ही है। ये तलवार जो है ना ये हर वक्त लटकी रहेगी। आप देखें दुनिया में जितनी दुआएं हो रही होती है ना, आखिरत का मौत का जिक्र साथ पैरेलल में आ रहा होता है कि तैयारी स्टार्ट ही सुबह क्या हो रहा है, अल्लाह मौत के बाद जिंदगी दी है और फिर मैंने मर के तेरे पास ही आना है जो आखिरी मौत है जिसके बाद मैंने उठना भी कोई नहीं, फिर क़यामत में ही उठना है। ये स्टार्ट हो रहा है। नमाज पढ़ेंगे, वो तो जिक्र की आला तरीन चीज, वाक़ई में सलात अली जिक्री, मेरी याद के लिए नमाज को कायम रखना और नमाज के बाद भी इज़कार, नमाज के अंदर भी इज़कार, मस्जिद में जाने की दुआ वो भी गॉड ओरिएंटेड, मस्जिद से निकलने की दुआ, टॉयलेट गए हैं तो उसमें जाने की दुआ, उससे निकलने की दुआ, फिर घर से निकले हैं फिर अल्लाह को याद करके निकले हैं, जहां जा रहे हैं अपना कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम से स्टार्ट कर रहे हैं और साथ ये टेंशन लगी हुई है कि फजर तो पढ़ ली है, अब जोर का वक्त इतने बजे है, अपने आप शेड्यूल को सेट करते हैं ताकि मैं जमात से नमाज पढ़ सकूं। तो बस जो ये शेड्यूल तय कर रहा है ना वो भाई फजर से लेकर जोर तक नमाज की हालत में है, क्योंकि वो नमाज के इंतजार में बैठा है। नमाज के इंतजार में बैठने के लिए मस्जिद में बैठना जरूरी नहीं है, कोई अपने ऑफिस में भी बैठा है ना इस इंतजार में कि मैंने नमाज के लिए जाना है, वो नमाज के इंतजार में बैठा हुआ है। फिर नमाज का वक्त आ जाता है, फिर बाजार में जाने की दुआ, सवारी पे बैठे हैं तो उस पे दुआ, वो सारी दुआएं जरा आप पढ़ें, कोई बुजुर्ग बाबा आपको उन दुआओं में नजर नहीं आएगा। खुदा से शुरू होकर खुदा पे खत्म। ये कायनात सेंटर्ड अराउंड गॉड है। हमारी जिंदगी का मकसद खुदा की पहचान है। अंबिया के दुनिया में आने का मकसद खुदा की पहचान है। हर चीज खुदा के गिर्द घूमती है। ये असल में अल्लाह को मतलूब इंसान है जो सेंटर्ड अराउंड गॉड हो। तो आप इसके जरा टेस्ट को फील करें। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, और मुतमईन होते हैं उनके दिल अल्लाह ही की याद से। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, आगाह हो जाओ कि दिलों का सुकून है ही अल्लाह की याद में। ये अल्लाह ताला ने सुकून रखे इसके अंदर। सुकून से मुराद ये नहीं है कि दुनिया में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर ये मतलब हो तो अंबिया किराम ने तो सबसे ज्यादा बेसुकूनी देखी है। हर आजमाइश अल्लाह ताला ने उनके ऊपर डाली है और वो साबित कदम रहे। मुराद ये कि अगर कोई आजमाइश आएगी तो वो बर्दाश्त करना आसान हो जाएगी। फिर दुनिया हसना क्या है कि दुनिया में अगर तकलीफ भी आए तो सबर आ जाएगा कि अल्लाह की मर्जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। देखिए तकलीफ में भी आपको ये दुआ सिखा दी गई है। उधर भी मौत है, अल्लाह हम तेरी तरफ से आए थे, हमने भी तेरे पास ही आ जाना है वापस। तो ये तकलीफ जो आई है ना, ये भी तो एक ना एक दिन खत्म हो जानी है। बड़ी से बड़ी तकलीफ भी उस दिन तो खत्म हो जानी है जिस दिन इंसान को मौत आनी है। बीमार था तो जब बंदा ही खत्म हो गया तो बीमारी भी खत्म हो गई। तो देखें हर जगह गॉड ओरिएंटेड, अल्लाह की तरफ मतवज्जे रहना। तो उसके लिए अल्लाह ताला ने आपको पूरा जो शेड्यूल दिया हुआ है। अभी तो यार इन लोगों ने हमारी नमाजों के मजे खराब कर दिए हैं। काश आपके ऊपर वो दरीचा खुल जाए जो एक बंद दरीचा है, वो साल में एक दफा खुलता है क़यामुल लैल की शक्ल में। लेकिन अगर आप इमेजिन करें कि दुनिया में जितनी भी मसाजिद है उनके अंदर चीजों से टूटता है। गुस्ल उसी सूरत में टूटेगा जब शहवत के साथ मनी खारिज हो, या मियाँ बीवी इज़्दिवाजी ताल्लुक कायम करें और उस सूरत में चाहे मनी खारिज हो या ना हो। बस ये दो चीज। हैज वाला तो औरतों का मामला अलग है। तीसरी कोई सूरत नहीं। बाज़ औक़ात पेशाब करते हुए मनी के कतरे निकल जाते हैं तो वो शहवत के साथ नहीं निकले, उसे वदी कहते हैं, वो मनी नहीं हो, वो गुस्ल नहीं तोड़ेगी। इसी तरीके से बाज़ लोग बेचारे पहले गुस्ल से पहले वुजू करते हैं, उसके बाद जब सर पे पानी डालते हैं तो ठंडक की वजह से पेशाब के कतरे निकल जाते हैं, वो समझते हैं पेशाब निकल गया, फिर दोबारा से गुस्ल शुरू करते हैं। नहीं, पेशाब निकलने से गुस्ल तो नहीं टूटा, वुजू आपका जरूर टूट गया। तो वो वुजू तो आपने वैसे भी एंड पे दोबारा ही करना होगा एहतियातन। गुस्ल आप अपना जारी रखें। गुस्ल के दौरान पेशाब करने से, हवा खारिज होने से गुस्ल जहां तक पहुंचा उसको आगे ही लेके चलें, फिर जीरो पे नहीं आपने आना, क्योंकि वो गुस्ल नहीं टूटा आपका, वुजू टूटा है। तो वुजू तो आप दोबारा भी कर लेंगे। गुस्ल तोड़ने वाली चीज मियाँ बीवी का इज़्दिवाजी ताल्लुक है, ख्वाह उसमें मनी हो या ना हो, और यानी नाइट फॉल, मनी का शहवत के साथ निकलना, वो नाइट फॉल के जरिए हो या किसी और गलत तरीके से हो, यानी मैं कोड वर्ड्स में बात कर रहा हूँ, तो वो गुस्ल को फर्ज कर देगी। बाकी और कोई चीज जो है ना वो उसको फर्ज नहीं करती। तो ये ऐसे मसाइल हैं जो लोग अमूमन पूछते रहते हैं। तो आसानी मामला जी, आप दीन सीखें, दीन में आसानी है। तो अगर आप बाद में वुजू कर लें गुस्ल के बाद, उसी में एहतियात है, बजाय इतना इस तरह करके कान पकड़ने में
آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی. دیکھیں جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈ مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے. وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے. لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا. اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے. وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے. اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی. حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی تو کسی کام کا نہیں. ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے. یہ کریٹیکل ایشو ہے. اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا. اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے. بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے. اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا. آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں. اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے. کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی. لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے. وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیاں نہیں پکا سکتی. لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. کس لیول سے؟ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا. تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل رہے ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا. غسل کر کے واپس آیا. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا. آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا. یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے. لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں. وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست. ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے. اس نے کہا اللہ اکبر الحمدللہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی وسعت رکھی ہے. پھر اس نے کہا کہ اماں یہ بتائیے کہ نبی علیہ السلام تہجد کی یا رات کی نماز بلند آواز میں پڑھتے تھے یا آہستہ آواز میں؟ ان کا بیٹا کبھی بلند آواز میں پڑھتے تھے کبھی آہستہ آواز میں. انہوں نے پھر نعرہ بلند کیا کہ اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. پھر اس نے کہا کہ نبی علیہ السلام جو حالت جنابت کا غسل ہے وہ رات کو فوراً ہی اتار لیتے تھے یا فجر سے پہلے آخری پہر میں اتارتے تھے؟ ان کا کبھی فوراً اتار لیتے تھے اور کبھی آپ ڈیلے کر کے فجر کے وقت بھی اتار لیتے، کیونکہ اصل مقصد تو نماز پڑھنا ہے نا، اگلی نماز تک گیپ نہ آئے. تو اس نے کہا اللہ اکبر، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے دین میں اتنی آسانی رکھی. ایک نسائی میں روایت ہے جس کی صحت میں اختلاف ہے اور میری رائے بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اسے ضعیف سمجھتے ہیں کہ جی جس گھر میں کتا تصویر اور جنبی ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے. یہ روایت جنبی والے الفاظ جو ہے نا یہ بخاری مسلم میں نہیں ہے، نسائی میں ہے. بخاری مسلم میں صرف کتے اور تصویر کا ذکر ہے، اور وہ بھی کتا وہ جو حفاظت اور شکار کے علاوہ پالا جائے، اور تصویر وہ جو عبادت کے لیے ہو، عام تصویر کے لیے حکم نہیں ہے. جنبی والے الفاظ بخاری مسلم میں نہیں ہے. لہذا شیخ البانی کا جو موقف ہے نا کہ یہ روایت ضعیف ہے نسائی کی، تو میرا موقف اس کے ساتھ ہے. یہ اتنے سارے مسائل میں ساتھ جو میرے دماغ میں آ رہے ہیں، جو میں فی البدی بات کرنی ہوتی ہے کہ اس چیزیں جڑی ہوئی ہیں تاکہ لوگ لرن کریں. تو غسل جنابت اگر کسی عورت پہ آئے، حیض کے غسل کا وہ انتظار نہیں کرے گی، وہ غسل اتارے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے غسل جنابت عورت کے لیے آسان ہے. بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام نے اجازت دی عورتوں کو کہ وہ سر کی چوٹیاں کھولے بغیر بھی غسل کر سکتے.
چٹیا میں کتنی گرا ہوتی ہیں، پانی تو ایک جگہ نہیں پہنچے گا. تو عام غسل کے لیے حکم یہی ہے کہ عورت سر پہ پانی بہا لے، اوپر اوپر جتنا بہ جائے تو اس کا غسل ہو جائے گا. لیکن جو حیض کا غسل ہے نا، وہ مہینے میں ایک دفعہ ہی مشکل غسل ہے. اس میں نبی اسلام نے حکم دیا ہے، بخاری مسلم میں آتا ہے کہ بال کھول کے عورت غسل کرے. عام جو عورت کا غسل ہے اس میں بال کھولنا ضروری نہیں، کھولتی ہے تو ٹھیک ہے. آج کل تو بڑی آسانی ہے، پانی بھی کھلا ڈلا ہے، شاور کی وجہ سے خطرہ بھی نہیں رہتا. بعض لوگ بڑا وہم کرتے ہیں، اتنا وہم نہ کیا کریں، تو آسانی ہے. تو اس میں کیونکہ نبی اسلام کے مبارک زمانے میں ایک ایشو بھی اٹھا تھا، آپ کو پتا ہے نا، آپ کی وفات کے فوراً بعد عبداللہ بن عمر عورتوں کو یہ حکم دیتے تھے کہ وہ حالت جنابت والا غسل بھی بال کھول کے کریں گی. اما عائشہ تک یہ بات پہنچی تو مسلم شریف میں آتا ہے اما عائشہ ناراض ہوئی. انہوں نے کہا یہ عبداللہ بن عمر عورتوں کو چٹیاں منڈوا دینے کا حکم کیوں نہیں دیتا؟ نبی علیہ السلام نے ہمیں کبھی اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ ہم عام غسل کے لیے بھی چٹیاں کھولیں، اتنا تردد کریں، پھر بعد میں بال خشک کرنا ایک تردد ہے نا. آج کل تو آپ کے پاس خشک کرنے والے ڈرائر موجود ہیں، پہلے کیا تھا؟ تو پھر الٹا پانی بھی زیادہ چاہیے ہوگا. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ غسل حیض والا غسل ہے جس میں بال کھولنے کا ہے. تو عبداللہ بن عمر پہ وہ ناراض ہوئی. اسی کانٹیکسٹ میں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں جو اکثر شیعہ کی طرف سے اعتراض ہوتا ہے کہ اما عائشہ نے 2 تابعین کو غسل کر کے دکھایا تھا، تو یہ بڑی بےہودہ روایت ہے بخاری کے اندر. سر آپ ان حالات و واقعات کو سمجھیں، کوئی بےہودگی نہیں ہے اس کے اندر. غسل سامنے کر کے نہیں دکھایا تھا، وہ 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے بال اتنے گھنے ہیں، ہم تو یہ 6 لیٹر پانی سے، اس زمانے میں وہ جو کیلکولیشن کر کے 6 لیٹر پانی سے غسل نہیں کر سکتے. تو اما عائشہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے بال تم سے زیادہ گھنے تھے، وہ تو اتنے ہی پانی سے غسل کر لیا کرتے تھے آدھی بالٹی کے ساتھ. تو ان کو یقین نہیں آ رہا، تو اما عائشہ پھر ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے باتھ روم میں گئی اور وہ کہتے ہیں جی ایک موٹا پردہ تھا. اس زمانے میں اٹیچ باتھ پردے کے ساتھ ہی ہوتے تھے. آج بھی ریونڈ اجتماع میں آپ چلے جائیں تو اسی طرح ہوتا ہے، کوئی بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اندر سے، خام خواہ اس کو میں نے تماشا بنایا ہوا ہے. اور اس پہ کورٹ میں کیسز چلتے ہیں باقاعدہ. ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میں نے خود یہ کیسز، یعنی مجھے اس لیے پتا ہے کہ یہ کتنے اس کے اوپر فتوے اور 295C لگانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ شیعہ نے کئی روایت بیان کر دی تھی، سنیوں نے مقدمہ کر دیا، انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین کر دی ہے. تو وہ پھر وہ شیعہ کا جو وکیل تھا وہ بخاری شریف لے کے گیا کہ یہ روایت بیان کر کے انہوں نے حضرت عائشہ کی توہین نہیں کی. انہوں نے کہا کہ بخاری میں توہین ہوئی ہے، تمہاری بخاری نے توہین کی ہے. تو ہمارے نزدیک تو وہ بھی توہین نہیں ہے. آپ اس کانٹیکسٹ کو سمجھیں. دین، آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کا بچہ مسجد میں پیشاب کرے گا؟ 5-6 سال کا بچہ روک لے گا؟ نہیں کرے گا. لیکن بخاری مسلم اٹھا کے دیکھیں کہ صحابی نے مسجد میں پیشاب کر دیا، صحابہ مارنے کے لیے اٹھے. آپ فرمایا پیشاب تو اس نے کر دیا، سب تسلی سے کرتا تو رہے. نبی علیہ السلام کے پاس آپ نے فرمایا مسجد پاک جگہ ہے، یہاں پیشاب نہیں کرتے، بات ختم. اور وہ اتنا خوش ہوا، وہ بدو تھا، پینڈو نیو مسلم تھا، وہ کہنے لگا کہ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ درجے کے ہیں. اور وہ صحابہ کرام سے گلا کر رہا تھا، تم مجھے مارنے آ رہے تھے اور نبی علیہ السلام نے مجھے بچایا. اگر وہ مارتے ہو سکتا ہے اسلام ہی چھوڑ جاتا. پینڈوؤں کا کو پتا کس ٹائم دماغ، قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہ جو عرابی جو ہیں یہ بڑے سخت ہیں دین کی مخالفت میں، پینڈو لوگ. تو نبی علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا. پھر آپ نے فرمایا ایک پانی کا ڈھول لاؤ، وہاں پہ بہایا، دیٹس آل، ختم معاملہ. اب ہم کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب نیا نیا دین آ رہا تھا، لوگوں کو نہیں پتا تھا، لوگ لرن کر رہے تھے. اب تو دین ایوالو ہو چکا ہے. تو سیدہ عائشہ کو بھی اسی کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ انہوں نے لوگوں کو وہم نکالنے کے لیے ایسا کیا. گئیں ان کے سامنے غسل نہیں کیا، غسل کر کے واپس آئیں اور وہم نکالا کہ دیکھو کوئی ٹوٹی نہیں اندر لگی ہوئی. ٹوٹیاں کہاں ہوتی تھی؟ اسی بالٹی سے میں نہا کے آئی ہوں. اب تو یقین کرو کہ اتنے پانی سے غسل ہو جاتا ہے. یہ اما عائشہ نہ بھی کرتی تو ٹھیک ہوتا، ضرورت نہیں تھی یہ کرنے کی، لیکن وہ کیا ہے، اس کو اب بگاڑنے کی بھی ضرورت نہیں. آپ یہ اختلاف کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کرتی تو بہتر تھا، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کہ اتنا نہ وہم نکالنے کی ضرورت کوئی نہیں تھی. لیکن آپ اس دور میں اگر چلے جائیں کہ جہاں عبداللہ بن عمر جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ عورت بال کھولے اور پھر آئلی زندگی نبی علیہ السلام کی ٹرانسفر کون کرے گی؟ سیدہ عائشہ ہی کریں گی نا. یہ اس امت کی امام ہے. اس امت پہ اما عائشہ کا احسان ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی روایت کی. آپ حیران ہوں گے کہ اہل بیت کی شان میں بھی جتنی حدیثیں ہیں وہ اما عائشہ روایت کر رہی ہیں، چاہے 5 تن پاک والی حدیث ہو وہ بھی اما عائشہ روایت کر رہی ہیں مسلم شریف میں، حدیث قصہ. ٹھیک ہے، تو سیدہ عائشہ نے ہر وہ بات جو نبی علیہ السلام کے گھر سے تعلق رکھتی، حضرت ختیجہ سے جیلس ہوتی تھی اما عائشہ، لیکن ان کی شان میں ساری حدیثیں بھی انہوں نے بیان کی. منصف مزاج تھی اور وہ یہ مانتی تھی کہ بھئی ختیجہ جیسا کوئی نہیں ہے. پھر میرے وہ رکت اجازت نہیں دے گی میں وہ حدیثیں بیان کروں، میں اسی کو اسی. ٹھیک ہو گیا جی. تو وہ غسل جنابت والا اتارے گی، حیض والا غسل اس کو الگ سے اتارنا ہوگا. البتہ حیض والی رات ہی اگر اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو ایک غسل ہی دونوں کے لیے کفایت کر جائے گا، پھر 2 غسل نہیں کرنے ہوں گے. یہ بھی یاد رکھیے، جمعے کا دن ہو اور اس دن بائی چانس عید بھی آئی ہو اور بائی چانس آپ جنبی بھی ہوں تو آپ کو 3 غسل نہیں کرنے ہوں گے، ایک غسل تینوں کے لیے کفایت کرے. اس طرح ایک عورت جنبی تھی اور اسی دن بائی چانس کے پیریڈز بھی ختم ہو گئے تو اب وہ صبح اٹھ کے جب ایک غسل کر لے گی نا تو غسل جنابت بھی ادا اور حیض والا غسل بھی ادا. مجھے لوگ تو کہتے ہیں علم دین آئے نا بندہ مشکل میں پھنس جاتا ہے. سر علم دین آئے تو شریعت بہت آسان ہو جاتی ہے. وہ اس لیے کہ سب کانٹیننٹ میں جو شریعت آپ کو بتائی گئی ہے وہ اتنی اوکھی کر کے بتائی گئی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. یہ چیزیں ہے ہی نہیں تھی.
ہم نے یقین کرے اسلامی بہنوں کو یہ بات بتائی ہے نا کہ آپ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہو، آپ تردد میں پڑھتی ہو، آپ نمازیں روزانہ جمع کرو، تو لوگوں نے نمازیں شروع کر دی ہیں کہ یار 3 ٹائم ہی وضو کرنا ہے نا، فجر کا کیا، زور اثر کٹھی پڑی، مغربی عشاء جس ٹائم ملے پڑھ لے۔ پہلے تو بیچاروں کو ٹینشن ہوتی تھی یار نماز قضا ہو جائے گی، او جناب وہ زور کا وقت نکل رہا ہے، انہوں نے بتایا زور کا وقت 12 بجے سے لے کے مغرب تک موجود ہے، جس ٹائم مرضی ٹائم ملے، پیچ ملے، میں پڑھ لوں۔ اور مغرب عشاء کا ٹائم غروب آفتاب سے فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے کسی وقت پڑھ